ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئے یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئے؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے، ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں۔ یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی، ہمارا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں، بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو۔ بہت مشکل ہے یار، کیا ہو گیا؟ میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ ویسے ہی تازہ کورونا سے اٹھاؤں، مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ نکل گیا ہوں بھی کورونا سے، ایسا نہ بھاگ جائے سارے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا۔ تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس، کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے، جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا۔ عقل تو کس کو دی ہے؟ اللہ نے انسان کو دیا نا، تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الناس جگہ جگہ ہے نا، اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں، کہیں بھی نہیں ہے گدھو، اے شیرو، اے چیتو، ہے بھائی کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا یہ ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا، ان جانوروں کو، وسخر لکم، سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے، تو اصل تو تم ہو، تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں۔ تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو، کوئی رابطہ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا، خود سمجھائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی، ان سے بھی کی، ان سے بھی کی، ان سے بھی۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں، تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے۔ جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں۔ یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے، اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس، ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ، کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں۔ یہی مطلب ہوگا نا۔ ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، سفارت خانے ہوتے ہیں، تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے، یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ، کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں، نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے، یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں، کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا۔ تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے، اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے؟ ہمیں آپ خود بتا دو بھائی۔ آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے تو ہمیں پتا، کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے۔ یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا
کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتا چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا, وہ سفیر ہے. اب ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی, بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتا ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لے آتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ جو یہ ہے یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہے امریکہ کا سفیر, آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا غلطی سے, یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے, بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو نہیں, اس طرح کی عمر پر بات کرو. آپ آ کے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ, پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے, تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے, بھائی تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-2 3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل, یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے, باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے, باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے, کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا, آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہو, جو کہ خدائی تعلیمات ہیں. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں, وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں, خدائی باتیں ہے ہی نہیں. ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا, تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے, آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی. آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے, تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, یہ کیا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو, صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس
اس کلام کے علاوہ، اپنے اس سفیر کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا، اپنی باتوں سے، اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو، بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے، قانون بھی انہی کے پاس، گیٹ اپ بھی ان کا، اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. اس کے علاوہ کوئی، ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے، اور ہے نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ، آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ، 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا، ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے. الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم، کیسا صاف ستھرا کلام، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن، اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا، جنگل میں پیدا ہونے والا نا، جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا، ان کا ترجمہ پڑھے گا، ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہو. الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے، پورا قرآن. تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں. آپ بائبل کو دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے. آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی غیر اخلاقی چیزیں. قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے. ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار، مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم، کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری، کہ اندھیروں کے اندر، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا، چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے. اور پھر عام چراغ نہیں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ. طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا، پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے، اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے. بھائی اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، جس کا نام کیا ہے؟ زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف
اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی, دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا, غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف, تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو نہیں ہوتی, اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب, کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں, اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیة ولا غربیہ,